بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو جبران وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جس میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے جمع ہو گئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ تو سنائے۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہو گیا اور لمبی سانس لی اور کہا، آج مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، قبر بنوانی ہے۔ میں نے پوچھا، آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسی آواز آئی کہ کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی اور اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح خوش ہو گئی۔ میں حیران اور دہشت میں خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت بھاولپور میں رہنے والی تھی، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ آبا و اجداد بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوا بھاولپور پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6 سال تک بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات خدمت کی، خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس سے بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے خاطر انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی یاد میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی اس کا کسی نے تصور کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ محترم دوستوں، یہ ہم پر ہے۔ اب ہم چاہیں اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ محترم دوستو، ہم کبھی قبر کی خوشبو کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی قبر کی سختیوں کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی قبر میں اللہ کے ہونے والے انعام و اکرام کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے قبر کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کیے، اللہ پاک کو راضی کر دیا، تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی تو ہماری قبر بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔